بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے معروف بھارتی صنعت کار اور کاروباری شخصیت رتن ٹاٹا کے بارے میں۔ جی ہاں ویورز، معروف بھارتی صنعت کار اور کاروباری شخصیت رتن ٹاٹا 9 اکتوبر کو 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رتن ٹاٹا کے پاس کتنی دولت تھی اور انہوں نے زندگی میں کیا کچھ کمایا۔ رتن ٹاٹا جنہوں نے کبھی شادی نہیں کی اور نہ ہی ان کی اولاد ہے، تو ان کی کروڑوں کی جائیداد کسے ملے گی؟ لگ بھگ 16,448 کروڑ نیٹ ورتھ کے مالک 86 سالہ رتن ٹاٹا پیر کے روز ہاسپٹل میں داخل ہوئے، جہاں ان کے مختلف ٹیسٹ کیے جانے تھے۔ رتن ٹاٹا ممبئی کے برج کینڈی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، جہاں انہیں چند روز پہلے بلڈ پریشر میں کمی کی شکایت پر ہاسپٹل لایا گیا۔ رتن ٹاٹا 28 دسمبر 1937 کو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک پارسی خاندان سے تھا۔ ان کے والد نوال ٹاٹا اور والدہ سونو ٹاٹا تھیں۔ رتن ٹاٹا کے والدین میں علیحدگی اس وقت ہوئی جب وہ صرف 10 سال کے تھے، جس کے بعد ان کی پرورش ان کی دادی نواز بائی ٹاٹا نے کی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھارت میں حاصل کی اور بعد میں کارنیل یونیورسٹی اور ہارورڈ بزنس اسکول سے مزید تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے کارنیل سے 1962 میں فن تعمیر میں ڈگری حاصل کی اور 1975 میں ہارورڈ سے ایڈوانس مینجمنٹ پروگرام مکمل کیا۔ 1991 میں گاڑیوں اور اسٹیل کی صنعت سے منسلک ٹاٹا گروپ کے چیئرمین بنے، جہاں انہیں یہ عہدہ اپنے انکل لیجنڈری JR-D ٹاٹا سے منتقل ہوا تھا اور وہ 2012 تک اس منصب پر فائز رہے۔ اسی دوران انہوں نے ٹاٹا گروپ کو وسعت دیتے ہوئے دیگر شعبوں میں بھی کاروبار کا آغاز کیا۔ انہی کی قیادت میں ٹاٹا موٹرز نے ایسی گاڑی بھی متعارف کروائی جسے دنیا کی سستی ترین گاڑی کہا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق رتن ٹاٹا لگ بھگ 16,448 کروڑ بھارتی روپیوں کی نیٹ ورتھ کے مالک تھے۔ رتن ٹاٹا کی کمپنیز میں ٹاٹا سنز، ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز، ٹاٹا موٹرز، ٹائٹن کمپنی اور ٹاٹا اسٹیل شامل ہیں۔ رتن ٹاٹا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ٹاٹا سنز کے سابق چیئرمین کے طور پر تقریباً 2.5 کروڑ بھارتی روپیوں کا سالانہ معاوضہ وصول کر رہے تھے۔ رتن ٹاٹا کے پاس بہت سی زمینی جائیدادیں بھی تھیں، جن میں ان کا ممبئی کے اندر سمندر کے سامنے والا گھر ہے، جس کی قیمت لگ بھگ 150 کروڑ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ رتن ٹاٹا نے کبھی شادی نہیں کی اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ کاروبار اور انسانیت کی خدمت میں گزارا۔ وہ اپنی سادگی اور شرافت کی وجہ سے بھارت میں مثالی شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ رتن ٹاٹا نے کبھی شادی نہیں کی اور ان کے کوئی بچے نہیں۔ 2011 میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 4 بار شادی کے قریب پہنچا، لیکن ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ 1998 میں رتن ٹاٹا کی قیادت میں ٹاٹا موٹرز نے ٹاٹا انڈیکا کو متعارف کروایا، جو ہندوستانی گاڑیوں کی صنعت کی تاریخ میں اہم موڑ ہے۔ یہ ہندوستان کی پہلی دیسی ساختہ مسافر آٹو موبائل تھی، جس نے ملک کی آٹو موٹر انڈسٹری کو بدل کر رکھ دیا۔ 2008 میں رتن ٹاٹا کی عوام کے لیے گاڑیاں سستی بنانے کی خواہش کو ٹاٹا نینو متعارف کروایا گیا، جس کی قیمت خاص طور پر 1 لاکھ روپے تھی۔ اس تکنیکی کمال نے مزید ہندوستانی خاندانوں کے لیے گاڑیوں کی ملکیت کو ممکن بنانے کی کوشش کی۔ 2012 میں ٹاٹا گروپ کے چیئرمین کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد انہیں ٹاٹا سنز، ٹاٹا انڈسٹریز، ٹاٹا موٹرز، ٹاٹا اسٹیلز اور ٹاٹا کیمیکلز کے چیئرمین ایمریٹس بنایا گیا تھا۔ رتن ٹاٹا اپنی فلاحی سرگرمیوں کے لیے بھی مشہور تھے اور وہ تعلیم، صحت اور غربت کے خاتمے کے لیے مختلف منصوبوں پر سرگرم رہے۔ ٹاٹا گروپ کے منافع کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں پر مختص کیا جاتا ہے۔ رتن ٹاٹا کو بھارتی حکومت کی جانب سے پدم بھوشن 2000 اور پدما بھوشن 2008 جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ یہ دونوں اعزازات بھارت کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات میں شامل ہیں۔